ماشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے ٹائم تو آپ سست بیٹھے تھے، لیکن رات کے ٹائم آپ لوگوں نے بتایا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کے سامنے ہے حضرت مولانا عزیر شاہ صاحب، اللہ پاک ان کی عمر دراز کریں. نوجوان خطیب ہیں اور ماشاءاللہ دین کا کام اللہ رب العزت نے ان جیسے نوجوانوں کے سپرد کیا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت ان کی عمر دراز کرے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی زبان کے اندر مزید ترقی عطا فرمائے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ساری زندگی قرآن سناتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. تو آپ سب لوگ تیار ہیں قرآن مجید سننے کے لیے؟ ہماری جماعت ارشاد توحید و سنت کے خطباء کا صرف یہی کام ہے کہ ہم عوام کو قرآن مجید سناتے ہیں. سب لوگ جاگے ہوئے ہیں نا؟ ہاتھ کھڑا کریں جن جن کے نیند آئی ہے. ماشاءاللہ سارے جگہ کھڑے ہوئے ہیں، آستان کو نیند آئی ہے. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر. أشهد أن لا وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقریباً ایک مہینے کی طویل ملاقات کے اندر رب العالمین نے اپنی خصوصی رحمت سے مجھ جیسے ناکارہ انسان کو مسجد کے اندر قرآن مجید سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ جیسے مخلص موحد ساتھیوں کو اللہ نے سننے کی توفیق عطا فرمائی. اختتام کے موقع پر اللہ سے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ
خوب التجا کے ساتھ دعا ہے مولا ہماری یہ کاوش محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی کام انسان اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا، کوئی بالخصوص پھر دین کا کام، اس میں اپنی طاقت تو مشکل ہے کہ شامل حال ہوگی۔ پہلے بھی شاید کسی موقع پر آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہو یا استاذی محترم نے فرمایا ہو، اذان کا جواب دیتی ہیں ہم، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جواب میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس طرح مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی جواب میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جواب میں ہم بھی یہی جملہ کہتے ہیں۔ لیکن اگلا جملہ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اس کے جواب میں ہم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح نہیں کہتے، ایسے ہی ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیوں؟ سارے جملے مؤذن کے برابر کہہ رہے ہیں، اور یہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ مؤذن آیا، ہم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائیو، حی علی الصلاۃ کا معنی ہے آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح کا معنی ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ سننے والا یہ کہتا ہے کہ بھائی مؤذن صاحب، تو کہتے ہیں نماز کی طرف آئیں، ہم کامیابی کی طرف آئیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام، کسی برائی سے بچنا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اللہ طاقت دے گا تو ہمارے۔ میرے بھائیو، کوئی بھی نیکی ہے انسان اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا۔ یہ آج اتنی شدت کے گرمی کے روزے، پھر مجھ جیسے کم، یعنی جسم کے اعتبار سے چلو شاید ہیلتھی ہوں گا، لیکن حقیقت میں بڑا کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ پھر پورا دن اپنی دکانداری بزنس، پھر رات کی تراویحاں، یہ بس کی بات نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی بات ہے، اللہ قبول فرمائے۔ جو چیز تراویح میں یہاں پر یا دیگر مساجد میں پوری دنیا پر سنائی گئی، وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور قرآن ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ کوئی کائنات کا فرد، کوئی کائنات کی چیز، کوئی چیز جب قرآن کے ساتھ تعلق بناتی ہے، قرآن کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، اس رب کی قسم ہے اسی چیز کو اللہ عزت دیتا ہے، اسی چیز کی۔ میں چند چیزیں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ بھی تھکے ہوئے ہوں گے اور میری بھی تھوڑی سی تھکان ہے ابھی، اللہ پاک مدد کریں گے، جو کچھ انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا۔ جس چیز کی نسبت بھی تعلق قرآن سے ہو گیا، اللہ نے اسی چیز کو عزت عطا فرمائی۔ اب دیکھیے اللہ نے سورہ توبہ 10ویں پارے میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ رب العزت نے فرمایا میں اللہ نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے۔ اس طرح سال کے مہینے کتنے ہیں جی؟ اللہ نے فرمایا یہ 12 کی تعداد میں اللہ نے اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں بنائی، اپنے پیغمبر عیسیٰ موسیٰ ابراہیم
دیگر نبیوں رسولوں کے دور سے نہیں بنائی، بلکہ اللہ نے فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے میں اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، اسی دن سے میں اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 بنا دی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات؟ اللہ یہ 12 مہینے محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ تک جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا مہینہ بھی تو بتا جو مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں کون سا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ شہر رمضان، او کائنات والو، 12 مہینوں میں سارے مہینوں کا سردار میں اللہ نے رمضان کو بنایا ہے۔ کیوں؟ اللہ ربیع الاول میں امام الانبیاء پیدا ہوئے، دیگر مہینوں میں انبیاء پیدا ہوئے، ان مہینوں کا اتنا مقام نہیں ہے۔ مولا کیا وجہ ہے رمضان کی تو نے کیوں اتنی قدر بنائی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وجہ بتاتا ہوں، انزل فیہ اس مہینے کے اندر میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، اور جس مہینے کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو گئی وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا۔ سبحان اللہ۔ میرا موضوع جس چیز کا تعلق بھی قرآن سے بنتا جاتا ہے اللہ اس کو اونچا اتنا اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرماتے جاتے ہیں۔ مہینوں میں سے جس مہینے میں اللہ کا قرآن اترا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا۔ آگے دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے فرمایا آدم کی امت ہے، اس کے بعد نوح کی قوم ہے، حضرت ہود کی قوم ہے، حضرت صالح کی قوم ہے، قوم شعیب ہے، قوم عیسیٰ ہے، قوم موسیٰ ہے۔ ساری قومیں اپنی جگہ پر ساری امتوں اور قوموں میں سے میں اللہ نے اپنے محمد کی امت کو ساری امتوں سے زیادہ شان عطا کی۔ مولا کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی تیرے ساتھ نعوذ باللہ رشتہ داری تو نہیں ہے، تو رشتہ داریوں سے بھی پاک ہے، تو نسب سے بھی پاک ہے، اور میرے مولا تو شریفوں سے بھی پاک ہے، پھر اس امت کو اتنا مقام کیوں دیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اس لیے میں نے اس امت کو اوپر والا مقام دے دیا کہ اس امت کے اندر میں نے قرآن نازل کیا، اور اس امت کی نسبت جب سے قرآن سے بن گئی یہ ساری امتوں کی سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کائنات والو، جب تک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جاؤں اس وقت تک کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
گی یہ کوئی پہلے موجود تھے نعوذ باللہ یہ کوئی اب یاد عالم الغیب ہے جو پچھلی امتوں پر گواہی دیں گے علماء نے لکھا ہے امتوں پر گواہی دینا کا مطلب قرآن میں پچھلی امتوں کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے اس امت نے پڑھے اور دن قیامت کے اس قرآن کی وجہ سے ساری امتوں پر یہ امت گواہ بن کے آئے گی مہینوں میں سے رمضان کی نسبت قرآن سے ہوئی مہینوں کا سردار امتوں میں سے اس امت کی نسبت قرآن سے ہوئی یہ امت ساری امتوں کی سردار بندہ بازار میں گیا بازار میں جا کر کپڑا خریدا آیا لباس سلایا اپنا سوٹ سلایا لباس سلایا اس کے بعد باقی ماندہ کپڑا چھوٹا سا پیس بچ گیا ہے اس پیس کو قرآن پر لپیٹ دیا وجہ کرو ہے کپڑا لیا لباس بنوایا باقی بچا ہوا کپڑا اس کو قرآن پر لپیٹ دیا ایمانداری سے بتائیے وہ جو لباس بنایا اس نے اس کی قدر زیادہ ہے یا غلاف کی قدر زیادہ ہے غلاف کی کیوں اس کی نسبت کیوں وہی موضوع کہ یار جس چیز کی نسبت قرآن سے ہو جائے اس کو اللہ عزت دے دیتا ہے لباس کو اتار کر نیچے پھینک دے واش روم میں ڈال دے کوئی بات بڑی نہیں ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے لیکن قرآن والا غلاف ویسے زمین پر بھی گر پڑے پاؤں سے بھی ٹچ ہو جائے دل برداشت نہیں کرتا کیوں اس لیے کپڑا تو ایک ہی ہے ایک ہی تھام کا کٹا ہوا ہے ایک ہی قیمت کا ہے اس کپڑے کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو گئی تو یہ کپڑا سارے کپڑوں سے اعلیٰ بن گیا اللہ اکبر اور سال کے اندر راتیں کتنی ہوتی ہیں کتنی راتیں ہوتی ہیں 365 360 اراؤنڈ اباؤٹ ٹھیک ہے 360 یا 365 راتیں ہیں ساری راتیں سارے دن کون پیدا کرتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے قرآن کہتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل او کائنات والا یولج اللیل فی النہار سورج اپنی توانائی کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ پورے جھپٹ اور عروج کے ساتھ چمک دمک رہا ہوتا ہے ہر طرف رانائیاں دکھیر رہا ہوتا ہے ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں ہوتی ہیں اللہ فرماتی ہے یولج اللیل فی النہار اس بڑے توانا اور روشن دن میں سے کھینچ کر رات کو ہم ساری دنیا پہ چھا دیتے ہیں یہ دنیا کے اندر دن میں سے رات کو کھینچ کر دنیا کے اندر رات کو بچھا دینے والا اکیلا کون ہے یولج اللیل فی النہار اللہ نے بنائی ہے رات دن میں سے ویولج النہار فی اللیل اور دنیا کے اندر رات چھائی ہوئی ہے ہر طرف بالکل اندھیرا گھوپ ہے ہاتھ پہ ہاتھ بھی نظر نہیں آتا لیکن اس بڑی سخت رات میں سے اللہ فرماتے ہیں یولج النہار فی اللیل اس رات میں سے دن کو کھینچ کر دنیا کے اندر دن کو عام کر دینے والا اور بچھا دینے والا کون ہے اللہ کی ذات دن رات بنانے والا صرف کون ہے جی اللہ کی ذات اب دیکھتے ساری راتیں اللہ نے بنائی سارے دن اللہ نے بنائے اللہ فرماتے ہیں او کائنات والو ایک رات ایسی ہے ان
365 راتوں میں سے ہے وہ کہ علیحدہ نہیں. ایک رات ایسی ہے جس رات کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس رات کا مقابلہ 1000 مہینہ بھی نہیں کر سکتا. اتنی عظمت والی رات اقرا، اور 1000 مہینوں سے بہتر مولا اسی طرح کی رات ہے. سورج غروب ہوا، رات چھا گئی، روٹین میں ڈرے. مولا سمجھ نہیں آئی کیوں تو نے اس رات کی فضیلت بنائی ہے. اللہ فرماتے ہیں او میرا بندہ سورۃ طوفان کھول تو صحیح، پہلی آیات کھول تو صحیح. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. اور کائنات والوں راتیں تو ساری میں اللہ نے بنائی، لیکن ایک رات کا مقام بلند اس لیے ہو گیا کہ اس رات کے اندر میں اللہ نے قرآن اتارا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. زندہ باد. میرے نام میں آپ کو منت دینا، اللہ کا نام لو بے شک ٹھیک ہے، آپ کے جذبات ہیں قدر پر کسی شخصیت کا نام یہ بنا ہے. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ وہ قیمتی رات کون سی ہے؟ وہ قیمتی رات کون سی ہے؟ مولا 1000 مہینے سے جو بہتر ہے کون سی رات ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لیلۃ القدر. یہ جو لیلۃ القدر ہے بڑی قدر والی رات ہے. اللہ رب العزت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میری امت والو اس قدر والی اور شان والی اور رتبے والی اور مقام والی اور عزت والی اور رفعت والی رات کو اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی. سبحان اللہ. رمضان کے آخری عشرے میں ہلکا سا ٹچ دیتا ہوں، ہلکا سا، زیادہ نہیں. فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے مفہوم حدیث ہے یہ رات جب آتی ہے اور جو بندہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اگر کوئی بندہ اس رات کے اندر کھڑے ہو کر رب کے سامنے آنسو بہا رہا ہے، یہ بھی قسمت کی بات ہے. پتہ نہیں کسی کو نصیب ہوا ہوگا اس رمضان میں کہ نہیں. فرمایا رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اللہ کی یاد میں کھڑا ہے، یا پھر کھڑا تو نہیں بیٹھا ہے، بیٹھ کر رب کو یاد کر رہا ہے، ذکر اذکار تلاوت یہ کر رہا ہے، یا پھر والا جنوبہم، یا پھر لیٹا پڑا ہے اور لیٹ کر اس رب کی یاد کر رہا ہے. ذکر اذکار درود استغفار کوئی بھی چیز لیٹ کر پڑھ رہا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات جبرائیل اپنے ساتھ ایک بڑی جماعت فرشتوں کی لے کر کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر اترتا ہے. کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر اترتا ہے اور اپنے دونوں پر پھیلا دیتا ہے مشرق اور مغرب کی طرف، دو پر پھیلا دیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے وہ بیت اللہ کی چھت پر گاڑ دیتا ہے، لگا دیتا ہے. پھر اپنے ساتھ والے فرشتوں سے کہتا ہے او فرشتوں جاؤ آج کی رات کے اندر زمین کے اندر گھومو پھرو، جو بندہ
فرشتوں آمین کہہ دینا. دعا بندہ کرے فرشتے آمین کہیں, اس کی قبولیت میں شک انشاءاللہ نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا جو بندہ اس رات کے اندر اللہ کو یاد کر رہا ہو جس حالت میں, او فرشتوں جاؤ جا کر ایسے بندے کا مصافحہ کرو. وزیر اعلیٰ تو دور کی بات ہے, وزیر اعلیٰ بھی بڑے دور کی بات ہے. ہمارا اپنا کوئی ضلع کا کوئی ہیڈ آف پورے ضلع کا ہیڈ, وہ اگر کسی کو ہاتھ ملایا السلام علیکم بڑی ٹن کے لئے بڑی فخر نال آج مجھے فلاں ملا ہے, فلاں میرے گھر میں آیا ہے, میں اس میں جل سکتا ہے کہ بور دے ہوئے جگہ کم کی لیتے ہیں. اچھا تو یہ خوش ہوتا پھرتا ہے فلاں ملا فلاں ملا. اللہ فرماتے ہیں او بندو سنو, جب اس رات میں تم عبادت کر رہے ہوتے ہو, انسان نہیں اللہ کے مقرب فرشتے آتا تیرا ہاتھ ملاتے ہیں, تیرا ہاتھ چومتے ہیں. اس سے بڑی خوش قسمتی اور کون سی ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. اچھا آگے چلیے میرے بھائیوں, 365 راتیں 360 راتیں, ان راتوں میں سے ایک رات بڑی قدر والی. کون سی رات؟ جس رات میں اللہ نے قرآن اتارا. ٹھیک ہے, مہینوں میں مہینہ رمضان کا سب سے افضل کیوں قرآن اترا. امتوں میں یہ امت سب سے افضل کیوں؟ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی. کپڑوں میں سے جس کپڑے کی نسبت قرآن سے ہوئی وہ کپڑوں میں سے افضل ہے. اور راتوں میں سے میرے بھائیوں جس رات کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو گئی وہ رات ساری راتوں کی سردار. اللہ اب میں بات سمجھتا ہوں. خود بھی میں نے جو آیت پڑھی ہے, اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی شان والا قرآن, اتنی بڑی عزت والا قرآن, سنو یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کی وجہ سے ذلیل کر دیتا ہے. اللہ ذلت, قرآن کی وجہ سے عزت ملنا وہ تو سمجھ میں آیا, قرآن کی وجہ سے ذلیل ہو جانا, قرآن کی وجہ سے تباہ ہو جانا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ رب العزت نے فرمایا جو بندہ اس قرآن کی ساری باتوں کا اقرار نہ کرے, ایمان نہ لائے, ایسے بندے کو اللہ ذلیل کرتا ہے. قرآن جو کہے تو آمنا وصدقنا, ہم اس پر ایمان بھی لائے, اس کی تصدیق بھی کرتے. عمل میں سستی ہو سکتی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ عمل نہیں کیا تو گمراہ ہو گیا, عمل میں کوشش کرنی چاہیے, لیکن تصدیق نہ کی اور ایمان نہ لایا قرآن کی ہر حکم پر وہ بندہ تباہ. اللہ اور یاد رکھو میرے بھائیوں, پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے تین مسئلے بیان کیے بالخصوص جن پر زور دیا گیا, بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے. پہلا مسئلہ رب کی توحید کا مسئلہ ہے کہ رب العالمین کی کسی صفت کے اندر نہ کوئی نبی, نہ صحابی, نہ کوئی مولوی, نہ کوئی پیر, نہ کوئی بڑا, نہ کوئی چھوٹا, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی جن, کوئی بھی اس رب کی کسی صفت میں شریک نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی مسئلہ ہے قرآن کا. ایک دوسرا مسئلہ اللہ نے قرآن مجید میں جو دوسرا مسئلہ بیان کیا ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ ہے کہ پیغمبر کی رسالت,
پیغمبر اللہ کا سچا رسول، پیغمبر کی ہر بات سچ ہے اور پیغمبر کی ہر بات ماننے میں کامیابی ہے، اسی بات پر زور دیا۔ اور تیسری چیز جو قرآن میں بیان کی گئی میرے بھائیوں، وہ دن قیامت ہے، قیامت جس کے متعلق میں اور آپ علم رکھتے ہیں کہ قیامت ہے پر یقین نہیں ہے، علم ہے کہ موت ہے پر یقین نہیں ہے۔ اگر اس موت کا یقین ہوتا کہ مجھے آنے والی ہے تو کوئی بندہ حرام نہ کھاتا، موت کا یقین ہوتا کہ میرے اوپر آنی ہے پھر کسی کی عزت نہ لوٹتا، اگر موت کا یقین ہوتا کہ میرے اوپر آنی ہے پھر اپنی بہنوں کے وراثت والے حق نہ کھا جاتا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، راستے پر روڈ پر کھڑے ہو کر ڈاکے مارنے والا، گھروں میں چوریاں کرنے والا وہ مجرم ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں جتنا یہ مولوی صاحب، یہ صوفی صاحب، یہ نمازی صاحب مجرم ہے جو اپنی بہن کا وراثت والا حق کھا جاتا ہے۔ بہن کو کہتا ہے او تین کو سا جہیز نہیں دیتا کسی جہیز کی اس جہیز میں کھا دیتا ہو، ایدہ احسان نہیں کرنا جہیز آیا، اگر تے اس حق کھانا ہے نا تو آپ ایک مہربانی کرنی میں نہیں جہیز آئی۔ اور ایک میں کہوں دستا تجربہ کہہ رہا ہے کہ جب تسا بیٹی ہے بہن تسا کو مراد کوئی بھی ہوتا تو سمجھا رسولوں کی یاد ہے، کوئی بھی جو بندہ اس بیماری میں ہے مبتلا اس کی بات کر رہا ہوں، مطلب تو سمجھا ہے کوئی ایسا بہن کے غم کی وجہ کو یا بہن کی ہمدردی کی وجہ تو اسا جہیز زیادہ سے زیادہ دے رہا، بلکہ جہیز دے رہا عوام اور معاشرے اور خاندان میں عزت بڑھے۔ اگر بہن دے رہا ہوئے آنے کے بعد کھول کے دیکھو نا تو یہاں پہ بہن کا معاملہ ہے، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو یاد رکھو، بہن کا حق کھانے والا یہ سمجھ لو اس کو موت کی فکر نہیں کرتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما اور لوگوں تمہارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے جے گھر دے دائیں انہاں دے کمرے سے آئے ہے نا یعنی گھر دے کمرے سے آئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا سے زیادہ عقل مند میں محمد ہوں، اور تم کہتے ہو فلکہ دے بزرگاں دیا گلہ دے اندر بڑیاں حقیقتاں میں آگیا بزرگاں دیا گلہ بڑیاں حقیقتاں میں سچائیاں ہوئی ہیں، یہ بلکہ آگیا نا گلہ بالکل پیک اور بالکل فکس تھی، کہتے ہیں نا اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں سارے بزرگوں سے بڑا بزرگ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو بات میں کر دوں اس بات کے اندر ذرا بھی تردد نہیں ہو سکتا۔ جی یا رسول اللہ، فرمائیے آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا القیس عقل مند بندہ وہ ہے من دانا نفسہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں گندے نطفے دی پیداوار اے پٹھان گیریاں، اے چودراہٹاں، اے بڑی بڑائیاں، یہ حکومتیں، یہ پیسے، یہ دولت، یہ سارا کچھ یہیں پر رہ جائے گا، میں تو گندے نطفے کی پیداوار ہوں، اور پھر جب میرے اوپر موت آئے گی تو مجھے قبر میں دفنا دیا جائے گا، تو میرا جسم یہ مٹی کھا کر ریزہ کر دے گی۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے یار میں کچھ بھی نہیں، میں تجھے بڑا اوکھا کام یہ سننے تو مدد نہیں ہوئے گا، لیکن عمل کرنے کو انا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا کہتا ہے حضرت جہنم میں کیڑی گل گھن کے ویسے جہنم میں کون سی چیز لے کے جائے گی؟ حضرت نے فرمایا کل آنا کل بتاؤں گا۔
اگلے دن آئے حضرت صاحب کو تو یاد تھی، جو ہی محفل شروع ہوئی تو فرماتے ہیں کل کون بندہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ جہنم میں کون سی بات لے کے جائے گی؟ وہ پچھوٹی کے بعد حضرت میں انہوں نے فرمایا یہ میں جہنم میں جانے سے، یہ میں جہنم میں جانے سے میں بڑی چیز ہوں۔ خواب کیا چیز ہے؟ 5-6 فٹ کا بندہ ہو، 5-6 فٹ کا بندہ اللہ حل کہہ دیا مہرہ ایک تھرکا دے تو زندہ لاش بانے مانگے اس بات کو جی ہاں زندہ لاش ہے وہ، کیوں؟ اللہ نے حل کا صحیح مہرہ تھرکا دیا اس کا ہلا دیا۔ اور میرے بھائی اس بات پہ ناز کرتے ہو؟ فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے، اور پھر فرمایا وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد والی زندگی کے لیے جو محنت کرتا رہتا ہے وہ سب سے عقل مند بنتا ہے۔ اور پھر اگلی بات میں سنو اسی حدیث میں والعاجز کملا بے وقوف نااہل قسم کا بندہ وہ کون ہے؟ فرمایا من اتبع نفسہ ہوا، تیرا بندہ اپنی مرضی سے کرے دل دیا من کے چلے تے بات آکے اللہ آپ ہی بچے سی اس یہ بے وقوفی ہوئی۔ اور میرے بھائیو اللہ کی ایک صفت ہے العدل، عادل انصاف کرنے والا۔ یاد رکھو ابو بکر کو اور اس محفل میں بیٹھے ہوئے کو اللہ برابر نہیں تولے گا۔ رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر رب کے سامنے آنسو بہانے والے کو اور رات کو زنا کی محفلیں کروانے والے کو اللہ برابر نہیں تولے گا۔ وہ منصف ہے، منصف ہے، یہ شیطان کا رخ ہے، اللہ آپ بھی بچ کے سی، اللہ بڑائی جنت ساڑے واسطے۔ قرآن کا تیسرا بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں قیامت یاد دلائی ہے۔ لوگوں تمہاری موت تمہارے پیچھے کھڑی ہے، اچانک ایک وقت آئے گا تیرا گلا دبا کے مجھے آخرت کی طرف بھیجے گا، اس کے لیے تیاری کرو۔ قرآن میں ایک آیت ہے اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعمل۔ یہ قرآن کی وہ واحد آیت ہے جس میں اللہ نے 2 دفعہ کہا ہے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یا اللہ کیوں ڈر ہمیں ڈرا رہا ہے؟ کس وجہ سے؟ اللہ فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے کہیں سوچے کل قیامت واسطے میں کیری تیاری کی تھی؟ اللہ تو ڈر۔ میرے بھائیو قرآن کا پیغام بھی سننا چاہیے۔ فضائل قرآن بڑی چیز ہے، بڑی ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن قرآن کا میسج، قرآن کا پیغام جو آتا ہے ہماری طرف اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ بہرحال قرآن کے کتنے مسئلے ہیں بڑے؟ 3۔ پہلا مسئلہ اللہ کی توحید، دوسرا مسئلہ پیغمبر کی رسالت، تیسرا مسئلہ قیامت۔ ان مسئلوں پر قرآن نے خوب زور دیا۔ اب آخر اللہ رب العزت نے فرمایا 11ویں پارے میں یا ایھا الناس، او انسانوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ او کائنات والوں قد جاءتکم، تمہارے پاس آ چکا ہے کیا چیز؟ فرمایا موعظۃ، اللہ کی نصیحت۔ یہ قرآن تمہارے پاس نصیحت بن کے آیا ہے۔ اور کائنات والوں اس قرآن کو پڑھ کر خوب نصیحت پکڑو۔ روایتاں نال نصیحتاں نہیں ملدیاں، بزرگاں دے قول کٹورا نال نصیحتاں نہیں ملدیاں۔ اللہ کا کام یہ ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اور کائنات والوں نصیحت کی ضرورت ہے تو یاد رکھو اس قرآن کو پڑھتے جاؤ، اللہ تمہیں نصیحت سمجھا دے گا۔ دوسری صفت من ربکم قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ جنہ دل بیمار ہو گیا ہوئے شرک دی وجہ تو، بدعت دی وجہ تو، گناہ
اور صرف اندرونی شفا نہیں، بیرونی شفا بھی ہے قرآن۔ قرآن بیرونی شفا۔ صحابہ کی جماعت جا رہی ہے، راستے میں ایک آبادی دیکھی، آبادی کے قریب پیڑوں کیا، ٹھہر گئے، چلو یار آبادی کے قریب ٹھہر گئے، اور ضرورت پڑی کھانے پینے کے سامان کی، آبادی والوں کے پاس گئے، او آبادی والوں، انا قوم مسافر، ہم مسافر لوگ ہیں، ہماری تھوڑی سی اعانت کرو۔ ایسا دہشت گردوں، داڑھی والے دہشت گردوں میں مولویوں نے عمل خراب کر دیا علاقے کا۔ ایک تصور دیے جاتے ہیں مولویوں نے علاقے کا عمل خراب کرا۔ یہ پاکستان کی ہسٹری تقریباً 70 سال کے بعد ہے نا 70 سال کے بعد آج تک کوئی مولوی آپ کا وزیر اعظم بنے، کوئی صدر بنے، ملک کے اندر فتوی بدعملی آ گئی ہے، بننے والے وہ ہیں اور کہتے ہیں بدعملی مولویوں نے پیدا کر دیا۔ پر یہ علیحدہ ٹاپک ہے، کبھی ملاقات ہوئی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اچھا نہیں کرتے ہم تو ہمارا کام، ہم بیچارے چلے گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد علاقے کا جو وڈیرا نمبردار چودھری تھا اس کو کسی بچھو نے کاٹ لیا یا زہریلی چیز نے، خوب علاج کرائے، ٹوٹے کیتے، ٹیکے لگائے، پھر بنا اس وقت کی مناسبت سے علاج ماجرا کیا پر فرق نہیں آیا۔ ایک بندہ کہنے لگا او یار مولوی بندے آئے تھے، ان کے پاس جاتے ہیں شاید ان کے پاس اس کا کوئی علاج ہو، گئے ان کے پاس، صحابی کو ملے، کہتے ہیں یار یوں معاملہ ہے۔ صحابی کہتا ہے علاج کا میرے کول ہے پر یاد رکھو دہیل اجل تکریاں دا توانے کول لے۔ انہاں کا ٹھیک ہے جی، اگر ہمارا مریض ٹھیک ہو گیا تو ہم تمہیں بکریوں کا ریور دیں گے۔ وہ آیا، اس نے آ کر قرآن پڑھ کر اس کو دم کیا، اور دم کرنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھا، ہٹا کٹا ہو گیا، بکریوں کا ریور لیا اور اپنے عوام کے پاس چلا گیا، ساتھیوں کے پاس۔ وہاں پر پہنچے تو خیال آیا یار اللہ کے نبی سے ہم نے پوچھا نہیں، ایمان ہو تو ایسے ہو۔ آج دا مسلمان پیغمبر روک کر، اس کو پتہ بھی ہے پیغمبر نے منع کیا ہے، پھر بھی کھاتا جاتا ہے، رکتا نہیں۔ اور صحابی کا ایمان دیکھ کہ انہوں نے کہا یار اس موضوع پر پیغمبر کریم سے کوئی بات نہیں ہوئی، جب تک پیغمبر نہ بتا دے اس وقت تک اس کو ہم نے چکھنا بھی نہیں ہے۔ یہ ریکوائرمنٹ ہے شریعت کی کہ جو پیغمبر کہہ دے اسے مان لو، اور جسے پیغمبر روک دے اسے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ تو تم کرنا شروع ہو جاؤ، جس پیغمبر سے منع کر دے کہ نہ کرو تو تم ہی رک جاؤ، یہی ایمان ہے۔ ریور لیا اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ یوں معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ککا ٹھیک پیتا نہیں، یہ خبیثہ لال کریم نبی نے اس نے یہ بکریاں جنی ہے نا ککا ٹھیک پیتا نہیں۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ دم کی اجرت لے سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے اگلی بات فرمایا اے جرا اچھا حصہ دیتا ہے نا بکریاں جنیاں، ان میں جو میرا بھی حصہ کرو، میرے بھی دیو، خوب کھاؤ۔ تب صحابہ نے جا کر کھایا۔ بات کر رہا تھا قرآن دل کے لیے بھی شفا ہے اور قرآن ظاہر کے لیے بھی شفا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کوئی یار تے پڑھی کیسی ہے
کہ تو جس کو دم کی در بڑی کیسی یا رسول اللہ میں ہو کر کوئی سمجھ نہیں آئی، میں سورہ فاتحہ دم کر کے اس کو بھوکے مارے رکھیں جہاں پہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اللہ نبی نے فرمایا سورہ فاتحہ ہے بھی سورہ شفا، بالکل ٹھیک ہے۔ میرے بھائیو قرآن ظاہر کی بھی شفا، باطن کی بھی شفا، وشفاء لما فی الصدور، یہ دوسری صفت ہے قرآن کی۔ اگلی بات وَهُدًى، قرآن ہدایت بن کے آیا ہے۔ قرآن کیا بن کے آیا ہے؟ ہدایت بن کے آیا ہے۔ واقعہ نہیں سناتا، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال کے گیا کہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ شہید کر دوں، قتل کر دوں۔ سنو میں نے واقعہ میں گیا، راستے میں صحابی حضرت نہیں ملے، اور یار ادھر کہاں جاتا ہے؟ پہلے بہن کو تو جا کے پوچھ، بہن کو تو جا کے پوچھ، وہ بھی تیرے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اچھا میرے گھر میں محمد کا دین آ چکا ہے، فوراً رخ موڑا، بہن کے پاس گیا، آگے چلتے چلتے خوب مارا بہن ہوئی کو، بہن کو بھی مارا۔ اس کے بعد بہن جب زخمی ہوئی تو بہن آگے سے اٹھ کھڑی ہوئی کہتی ہے او عمر سن، سنو او عمر سن، جس خطاب کا بیٹا تو ہے اسی خطاب کی بیٹی میں فاطمہ ہوں، اور یاد رکھ اس خطاب کا بیٹا ہو کر تو کفر نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی قسم ہے خطاب کی بیٹی ہو کر میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ ایمان ہوئے تھا انہیں ہوئے ہیں، عمر لرز گئے ہیں اور ذات اور مجھ جیسے بڑے شجاع اور بہادر بندے کے سامنے ایسا جملہ لرز گیا ہے، کانپ گیا ہے۔ اچھا ایک اصل پردی کیشے پہیے کیا چیز بن رہی ہے؟ اس نے کہا دیکھ نیچے چھپایا ہوا تھا، اٹھا کر وہ 20 صحیفہ ٹکڑا سامنے کیا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ اللہ بولو بھائی، اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ یہ لکھا ہوا تھا، عمر نے دیکھا کانپنے لگ گیا۔ اے وہ پہلا موڑ ہے، پہلا موڑ ہے، عمر کے سامنے قرآن آیا، عمر کانپنے لگ گیا۔ پھر شہید ہونے کے دور تک جس وقت بھی عمر جلال میں ہوتا، غصے میں ہوتا، پریشانی میں ہوتا، جس پریشانی میں عمر کے سامنے قرآن پیش کر دیا جاتا، سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ مشہور ہے کانا بکافن عند کتاب اللہ، عمر جب بھی غصے میں ہوتا قرآن پیش کرو سارا غصہ گیا۔ او نبی پاک کی وفات والا واقعہ ہے، یاد ہے نا؟ تلوار نکالی کرتا ہے، جس بندے آکھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر ہے نا، ابو بکر نے آگے کیا کیا؟ ایک آیت پڑھی، ایک آیت وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ آیت پڑھی نا، عمر پہلے جلال میں کھڑا ہے، من قال ان محمدا قد مات فاضربوا عنقہ، جس بندے آکھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں گردن اڑا دوں گا۔ تو کنت آواز پہ قرآن دی روایات میں آتا ہے عمر گولیاں دے پار ہے پیا، تلوار چھٹ گئی، کیوں؟ قرآن آ چکا ہے۔
اور پہلا موقع بھی یہ ہے، اسی طرح کا تھا پہلا موقع بھی بہن نے قرآن سامنے پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی صفت ہے جو قرآن کو سچی نظر سے دیکھے اس کے لیے قرآن ہدایت بن جاتا ہے۔ عمر نے سچی نظر سے دیکھا تو قرآن ہدایت بن گیا۔ اگلی بات ورحمہ، بالکل آخری بات ورحمہ، چوتھی صفت قرآن کی یہ رحمت بن کے آیا ہے۔ رحمت کا مفہوم ہے اجڑے ہوئوں کو بسانے والی چیز، اجڑے ہوئوں کو بسانے والی چیز رحمت ہوتی ہے۔ اجڑے ہوئوں کو بسانے والی چیز کیسے بھی رحمت ہے۔ اب دیکھ ذرا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابی تعال، اے ابی ادھر آ، لبیک و سعدیک، جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابی مینوں قرآن سنا۔ سب سے زیادہ صحابہ میں سے خوبصورت قرآن پڑھنے والے حضرت ابی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ باقی صحابہ کو شان میں کم نہیں، پر اللہ دی عطا ہے۔ ساتھی بڑی محبت سے آتے ہیں، وہ میری خاطر نہیں آتے، رب کی قسم ہے میری خاطر نہیں آتے، وہ قرآن کی خاطر۔ میں نے پہلے دن ساتھی سے یہ عرض کیا تھا بھائیو اگر میرے واسطے امانت ہے تو تمہیں ثواب ملنے ہی کوئی، اگر یاد ہو ساتھی میں نے پہلے دن کہا تھا تعلیم شروع میری وجہ سے ثواب نہیں ملے گا، قرآن سننے ہوگی تو ثواب ملے گا۔ میں بھی آپ کے لیے نہیں سناتا، میں تو رب کے لیے انشاءاللہ سناتا ہوں۔ اللہ ہماری نیتوں کو ٹھیک فرمائے۔ فرمایا یا ابی، او ابی قرآن سنا، میری کیا مجال ہے، آپ تو صاحب القرآن ہے، آپ پر تو قرآن اترا، میری کیا حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او ابی مینوں اللہ آکھے تو جا کر ابی سے قرآن سن۔ ابی رونے لگ گیا، پھر اس نے قرآن شروع کیا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، سورہ قیامہ پڑھی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے جب ابی کی زبان سے یہ قرآن سنا اللہ کے نبی کی آنسو کی جھڑیاں لگ گئیں۔ یہ بھی ایمان کی علامت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب مومن کی نشانی یہ ہے اس کے سامنے رب کا ذکر کرو اس کے دل کے اندر خوف آ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا اس دے سامنے قرآن پڑھو اس دا ایمان اور بدل ملتا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ میرے بھائی ہو قرآن کی محفل تھی اور اس کے اندر الحمدللہ ہم نے پڑھنے کی پورے طریقے سے اپنے طرف سے کوشش کی ہے کہ صحیح قرآن سنایا جائے۔ اس کے باوجود کئی غلطیاں بے شمار کمزوریاں قرآن کے اندر ہم نے کی۔ آج کی اس محفل کی برکت سے کیوں علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے ختم کی محفل اگر اس موقع پر کوئی دعا کی جائے اس کی بھی قبولیت کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے اس محفل کی برکت کی وجہ سے دعا کرتے ہیں مولا ہماری غلطیوں کی طرف نہ دیکھنا، اپنے رحمت کی طرف دیکھنا اور ہماری یہ ٹوٹی ٹوٹی باتیں اپنی برگاہ میں قبول فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔